السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم جامع الکلم کی حدیث نمبر 14 اور حدیث نمبر 15 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 14، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو زیادہ خلیق ہو، یعنی جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ حدیث نمبر 15، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حدیث نمبر 14، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا۔ تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو زیادہ خلیق ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ جو ان کو محبوب شخص ہے وہ کون سا شخص ہے؟ جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہو، ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حدیث نمبر 15، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی مسلمان کے لیے قید خانے سے مراد کہ دنیا میں مسلمان پہ طرح طرح کی پابندیاں لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا پابند ہوتا ہے، یعنی اپنی مرضی سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ دوسری طرف کافر اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، وہ کسی کی پابندی کے نیچے نہیں ہوتا، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ تو مسلمان دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے وہ قید میں رہ رہا ہے، اور کافر دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے وہ جنت میں رہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آخرت کے دن جب مسلمانوں کو جنت ملے گی اور کافروں کو جہنم ملے گی، تو مسلمانوں کو مطلب دنیا کی تھوڑی سی سختی برداشت کرنے کے بعد ہمیشہ کی کامیابی یعنی جنت ملے گی، آزادی ملے گی، اور کافروں کو جو ہے دنیا میں ذرا سی چند دنوں کی چند سالوں کی آزادی ملنے کے بعد ہمیشہ کی قید اور جہنم ملے گی۔ تو دنیا کی مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر پابندیاں لگائی ہے اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے، تو اس پہ انسان کو خوشی راضی ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے جو ہم پہ پابندیاں لگائی ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے ہے، جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہم پہ یہ پابندیاں ہے، جیسے ہی ہماری موت آئی یا ہماری آخرت شروع ہو گئی اور قیامت کے دن پھر اس کے بعد ہمیشہ کی آزادی ہمارے لیے۔ تو ان دونوں حدیث کو آپ یاد کر لیجئے گا، حدیث نمبر 14 بھی، حدیث نمبر 15 بھی، ترجمے سمیت، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔